بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج میں آپ کے سامنے پاکستان کی ایک بہت ہی مشہور شخصیت گلوکاروں کے اندر جن کا شمار ہوتا ہے، جن کا کراچی سے تعلق ہے، شہزاد راؤ ایک بہت بڑے سنگر ہیں۔ آپ نے شاید ان کو سنا ہوگا، دیکھا ہوگا۔ تو آج ان کے متعلق میں پڑھ رہا تھا کہ کچھ عرصہ قبل جو ہے نا کسی انٹرویو کے اندر انہوں نے بتایا، جب بھی اسٹیج کے اوپر جاتے ہیں لوگ ہمیں سننے کے لیے جو وہاں پر انتظار کر رہے ہوتے ہیں اور ہمیں داد دیتے ہیں، ہماری بہت تعریف کرتے ہیں اور دیکھ کر بہت خوش ہوتے ہیں۔ اور اسی طرح ہم جب گھر سے باہر نکلتے ہیں تو مارکیٹ میں ہم نے جانا ہوتا ہے، بازار میں ہم نے جانا ہوتا ہے تو ہمارا انتظار کیا جاتا ہے۔ ہمیں دیکھتے ہوئے لوگ جو بڑے ہم سے متاثر ہوتے ہیں، ہمیں دیکھتے رہتے ہیں اور تعجب کرتے ہیں۔ ہم کسی دکان میں داخل ہوتے ہیں تو لوگ ہمارے پیچھے آ جاتے ہیں آٹوگراف لینے کے لیے، ہم سے ملنے کے لیے، بڑے جو ہے بےتاب ہوتے ہیں، ہم سے سیلفیاں لی جاتی ہیں۔ اپنی تعریف کے اندر بہت سی انہوں نے باتیں کی اور پھر یہ کہا کہ ہماری معاشرے کے اندر عزت نہیں ہے۔ ہم نے پیسہ تو بہت زیادہ کما لیا ہے، ہم جتنا پیسہ چاہتے ہیں ہمیں پیسہ مل جاتا ہے، لیکن ہمارے معاشرے کے اندر عزت نہیں ہے، کوئی مقام نہیں ہے، کوئی مرتبہ نہیں ہے۔ ہمارے پاس بینک بیلنس ہے، گاڑیاں ہیں، بنگلے ہیں، سب کچھ ہمارے پاس ہیں، لیکن ہماری اس عزت ہی نہیں ہے کہ جو ایک امیر بندے کی عزت ہونی چاہیے، جو عزت جو ہے وہ ملنی چاہیے، وہ عزت نہیں ہے ہماری۔ ہمارے پاس پیسہ ہے، سب کچھ ہے۔ انہوں نے کہا، جب یہ بات کہی تو سامنے جو ان کے بات جو سننے والے تھے ان کو بہت بڑا تعجب ہوا کہ اتنی بڑی شخصیت، اتنا بڑا سٹار ہے، یہ ان کی کیا وجہ ہے کہ عزت کیوں نہیں ہے؟ تو اس وقت اس نے کہا کسی رئیس نے ہمیں بلایا، بہت بڑا زمیندار تھا جس کا تعلق جو فیصل آباد کے کسی گاؤں سے تھا، تو اس نے اپنے کسی غالباً بیٹے کی اس کی شادی تھی، تو اس نے ہمیں بلایا اور بہت سے سنگروں کو اور بھی بلایا، وہاں پر ہمیں دعوت دی۔ ہم جب وہاں پر گئے، سن رکھا تھا اس کے متعلق بہت امیر شخصیت ہے، یہ بہت امیر بندہ ہے۔ ہم وہاں پر گئے تو ہم نے جیسا سنا تھا ویسے ہی اس کو پایا۔ جب وہاں پر ہم گئے، وہاں پر ہم اس کے گھر میں جب داخل ہوئے، بہت ہی عالی شان اس کی حویلی تھی۔ تو جب ہم وہاں پر داخل ہوئے تو وہ رئیس خود جو ہے، زمیندار جو تھا، وہ ہمارا انتظار کر رہا تھا۔ وہاں پر استقبال اس نے ہمارا شایان شان کیا اور گھر کی ایک اوپر والی منزل میں اس نے ہمارا رہنے کے لیے ایک کوارٹر جو ہے وہ اس نے سجایا۔ 5 سٹار ہوٹل سے جو ہے وہ کم نہیں تھا جو ہمارا کمرہ اس نے سجایا تھا۔ جب وہاں پر ہم گئے تو کھانا پیا، تو کچھ دیر کے لیے ہم نے آرام کیا۔ جب وہاں سے ہم نکلے تو ہمیں اسٹیج پہ پہنچنا تھا وہاں پر جو ہے فنکشن کے لیے۔ جب وہاں پر بلایا گیا تو ہم نے وہاں پر گانے وغیرہ گائے، تو بہت ہی ہم نے انجوائے کیا۔ وہاں پر سیاسی سماجی شخصیات بھی تھیں۔ ہم نے جب وہاں پر گایا تو ہم نے اپنے اندر بہت ہی ایک خوشی محسوس کی کہ ہم نے سیاسی بندوں کے سامنے گایا ہے، اپنے آپ کو عزت دینے لگے، عزت کی نگاہوں سے اپنے آپ کو دیکھنے لگے، اپنے آپ کو سمجھا کہ دنیا کا مقصد حاصل کر لیا ہے، اب بہت ہمارا لیول جو ہے وہ ہائی ہو چکا ہے۔ جب کہتے ہیں کہ فنکشن ختم ہوا تو رات کو ہم نے اسی کمرے کے اندر آرام کیا۔ شہزاد راؤ کہتے ہیں کہ جب ہم وہاں پر رات کو آرام کرنے کے لیے گئے تو صبح جب ہوئی تو میں کھڑکی جو ہے وہاں پر ایک لگی تھی، وہاں کھڑکی جانب جب میں گیا تو میں نے دیکھا کہ لوگ جو ٹینٹ جو رات کو لگے ہوئے تھے جہاں پر ہم نے فنکشن کیا تھا، انہی ٹینٹوں کو وہ اتار رہے تھے۔ اتنے میں وہ زمیندار جو مالک تھے اس حویلی کے، وہاں پر جو ہے وہ آئے، ان کے ہاتھ میں ایک ڈنڈا تھا، تو وہ لوگوں کو کام کی طرف جو ہانک رہے تھے، ان کو کہہ رہے تھے کہ یہ کام کر دو، وہ کام کر دو۔ بالآخر اس نے ایک بندے کو بلایا جس کا نام رحمان تھا۔ اس نے کہا کہ رحمان، آپ نے وہ جو کنجر ہمارے جو ہیں وہ آئے ہوئے ہیں، ان کا جو ہے تو نے چائے پانی کا ناشتہ کا جو ہے وہ انتظام کر دیا ہے نا، جیسا کہ وہ آج ہمارے اس معاشرے کے اندر ان کو جس نظر سے دیکھا جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب میں نے یہ بات سنی تو مجھے بہت تعجب ہوا کہ رات کو ہم نے اتنی بڑی شخصیات کے سامنے جو وہ فنکشن کیا، وہاں پر وہ اپنے گانے گائے، بہت ہمیں جو ہے ہم نے اپنے دل کے اندر تو بہت ہمیں عزت جو ہے وہ محسوس ہوئی کہ ہم نے عزت بہت کما لی ہے، لیکن ابھی ہمیں پتہ چلا کہ ہماری اصلیت یہ ہے کہ ہم کنجر ہی ہیں۔ اس وقت اس نے کہا کہ کنجروں کا جو ہے وہ کھانا وغیرہ تو نے تیار کر دیا، ان کا ناشتہ تیار کر دیا، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی شکایت ہم تک نہ پہنچے ان کی۔ تو اس وقت وہ کہہ رہا کہ اصلیت یہی ہے ہماری کہ ہم کنجر ہی ہیں۔ تو یہ جو میں نے آپ کے سامنے یہ جو بات رکھی ہے شہزاد راؤ کی، یہ بات کرنے کا مقصد صرف یہی ہے میرا کہ آپ ان کنجروں کے پیچھے چل کے، یہ جو ناچ گانے والے ہیں، ناچنے کودنے والے ہیں، ان کے پیچھے چل کے آپ ان سے متاثر نہ ہوا کریں۔ ان کی ویڈیوز کو دیکھ کر، ان کے جو ہے وہ عیاشیوں کو دیکھ کر، گاڑیوں کو دیکھ کر، بینک بیلنس کو دیکھ کر آپ ان سے متاثر نہ ہوا کریں کہ انہوں نے سب کچھ حاصل کر لیا۔ یقین کر لیجیے انہوں نے کچھ بھی نہیں حاصل کیا۔ آپ ان کے پیچھے چل پڑتے ہیں، سیلفی لینی ہے، سر 1 منٹ رک جائیں، سیلفی لینی ہے، اس سے کچھ بھی نہیں ہوگا۔
اگر آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں تو خود اپنے بلبوتے پہ کریں، تاکہ کل کو لوگ آپ کے ساتھ سیلفیاں لیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ آپ دوسروں کے ساتھ کھڑے رہیں، ان سے جو ہے وہ سیلفی لیں، سر ایک منٹ، سر ایک منٹ، سر ایک منٹ۔ وہاں پر ان لوگوں کے لیے جو ہے وہ لوگ ہمارے دیکھتے نہیں ہیں، بس اپنے آپ کو مشہور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لہذا مشہور اگر آپ ہونا چاہتے ہیں تو اللہ اور اس کے رسول کی بات کو مان لیں، آپ اللہ کے ہاں بھی جو ہے وہ مشہور ہوں گے۔ دنیا کے اندر جتنے بھی لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی مخلوقات ہیں، آپ ان کی ہاں بھی جو ہے مشہور ہو جائیں گے۔ مشہور ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے سامنے جب آپ دعا کریں گے، اللہ تعالیٰ آپ کی دعاؤں کو قبول کریں گے۔ آپ دنیا والوں سے جو بھی کہیں گے، دنیا کے کسی بھی ایک بچے سے بھی آپ کوئی بات کہیں گے، بڑے سے کوئی بات کہیں گے، تو آپ کی بات کو مانا جائے گا۔ تو یہی حقیقت میں شہرت ہے۔ اگر آپ یہ شہرت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ابھی بھی وقت ہے، آپ اللہ اور اس کے رسول کے فرمانوں پر عمل کر لیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا اور آخرت کی بھلائیاں نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔